بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وآلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین۔ بصالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ کرپشن ہمیشہ سے پاکستان کا ایک اہم ترین مسئلہ رہا ہے۔ ملک کی 72 سالہ تاریخ میں کرپشن کے ریکارڈ بنے اور ٹوٹے، لیکن کبھی بھی کسی حکمران جماعت نے، اپوزیشن نے کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے کرپشن کرنے والوں کا احتساب کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ یوں تو ملک میں نیب سمیت احتساب کے کئی ادارے ہیں، عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان اداروں کو آزادانہ طور پر کبھی کام نہیں کرنے دیا گیا۔ حکمران طبقہ ان اداروں پر ہمیشہ حاوی رہا۔ اس طرح پاکستان کرپشن کے نتیجے میں اربوں ڈالر قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ترقی کی رفتار میں ہم بہت پیچھے ہیں دنیا کے مقابلے میں۔ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ملک کے غریب عوام کا معیار زندگی بڑھنے کی بجائے کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آ کر قومی دولت لوٹنے والوں کا احتساب کریں گے، قومی دولت واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرائیں گے اور ملک کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد نیب سمیت احتساب کے دیگر اداروں اور عدالتوں میں احتساب کا ایک عمل ضرور شروع ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سمیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے بھائی میاں شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے قائد سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وفاقی وزیر سید خورشید شاہ، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ سمیت اور بہت سے لوگوں کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا، جیلوں کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن سسٹم اور نیب قوانین میں خامیوں کی بنا پر یہ معاملہ کرپشن کا جو احتساب تھا، کرپشن کرنے والوں کا جو احتساب کا عمل تھا، وہ ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ بڑی سست رفتاری سے یہ کام ہو رہا تھا، اور جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ سب لوگ عدالتی پروسیس کے ذریعے ضمانتوں پر جیلوں سے باہر آ چکے ہیں، بلکہ میاں نواز شریف تو ملک سے ہی باہر لندن میں مقیم ہے۔ یہ چیز ابھی جاری تھی، ابھی احتساب کا عمل کسی نہ کسی طور جاری تھا کہ یہ جو سال نیا شروع ہوا ہے 2020، اس کے آغاز میں ہی کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو یہ جو احتساب کا عمل تھا یہ بھی تھوڑا کول ڈاؤن ہو گیا اور سیاست بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن اب
سیاست بھی شروع ہو رہی ہے اور کرونا بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے ملک میں سیاست شروع ہو رہی ہے وہ بھی اس کا مرکز بھی کرونا کو ہی بنایا گیا ہوا ہے۔ سندھ حکومت جہاں پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، وہ الزام لگاتی ہے کہ وفاقی حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے انہیں فنڈ مہیا نہیں کیے، ان کی مدد نہیں کی، تو جب کہ دوسری طرف وفاقی حکومت سندھ پر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور کرونا سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ تو یہ جو سیاست ہے یہ ایک نیا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، اس میں مرکزی نقطہ جو ہے وہ کرونا ہی کو، اور میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو کرونا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد، لیکن ہماری سیاست کرونا کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ کرونا ہماری سیاست میں بڑی حد تک انوالو رہے گا، اور کرپشن کا معاملہ ہے جہاں تک، یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اسی سیاست کی گرما گرمی کے اندر اندرون خانہ 18ویں ترمیم آئین کے اندر 18ویں ترمیم ہے جو، اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس بارگیننگ میں نیب قوانین میں بھی نرمی کرے، یا بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اب یہ جو سیاست ہے، کرونا کے دوران جو سیاست ہو رہی ہے، اس میں دو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیک ڈور سے 18ویں ترمیم اور نیب قوانین کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بات آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگی کہ نیب قوانین میں کافی نرمی کر دی گئی ہے۔ تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کا یہ جو معاملہ ہے یہ تو بڑا پرانا ہے، ہمارے ملک کا 72 سال کا ہے، لیکن یہ جو کرپشن کرنے والوں کا احتساب کرنا تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ تھا، قوم سے وعدہ تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے وہ اس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان اپنے اقتدار کے باقی 3 سالوں کے دوران کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکے، کرپشن کرنے والوں کا احتساب نہیں کر سکے، تو ان کے لیے سیاست کرنا بہت مشکل ہوگا، بلکہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں ان کے لیے کامیابی کے چانسز بھی کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ قوم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور قومی دولت جو لوٹی گئی ہے اس کو واپس لے کر ملک کے قومی خزانے میں واپس کرائیں گے۔ قوم کو ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، عوام کو بہت زیادہ ان سے امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لائیں گے، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ اپ کریں گے سیاست کا، اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ابھی 3 سال باقی ہیں۔
تو 2 سال، پونے 2 سال کا ان کا اقتدار گزر چکا ہے، 3.25 سال باقی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے کس حد تک آگے جاتے ہیں، کہ یا وہ بھی سیاست کی مجبوریوں کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کی سیاست بھی مفادات کی بھینٹ چڑھتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو، مجھے، سب کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ پاکستان